بنگلہ دیش کا یوم نجات آج کی بڑی سٹوری ہے، تو آپ کو کوئی مماثلت نظر آتی ہے پاکستان سے سارگی، یا بس یہ ہمارا خطہ بنا ہی ان چیزوں کے لیے ہے؟ الیکشنز ہیں، دھاندلیاں ہیں، مخالف جیلوں میں ہیں، اور پھر کسی کو بھاگنا پڑ جاتا ہے اور سیلف ایگزائل میں چلا جاتا ہے، پھر واپس آ جائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے یقیناً آج ایک انٹرنیشنل پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے زمرے میں آتا ہے جو آج بنگلہ دیش میں ہوا ہے، مگر ہر ملک کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں، اپنی چیزیں ہوتی ہیں. تو یقیناً آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، مگر اس کا ایک اپنا کمپلیٹلی لوکل کانٹیکسٹ ہے. ہمارے یہاں پہ ہماری ایک اپنی پولیٹیکل ہسٹری ہے، اس کی اپنی ہمارے لیے کوئی سبق ہے یا کچھ نہیں ہے؟ وہ حالات ہی مختلف ہیں. دیکھیے بڑی مثالیں دی جاتی ہیں نا شیخ مجیب کی اس ملک میں، آپ کے لیڈر بھی دیتے تھے، عمران خان صاحب بھی دیتے ہیں. بیکاز وی ڈسکس سو مچ آف بنگلہ دیش ان آر وی ڈسکس اٹ. یس آفن یہ بات ضرور آتی ہے کہ انہوں نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی ہیں اور اس میں معاشی طور پہ سبق ہیں بالکل. اس کو وہ مستحکم حکومت، آپ کو یاد ہے کتنا بحث ہوتی تھی کہ پاکستان میں بنگلہ دیش ماڈل آئے گا، بنگلہ دیش ماڈل. نہیں میں تو یہ خیر کبھی اس طرح کی بحث سے میں پاکستانی ماڈل ٹھیک ہے آپ کے لیے نا. نہیں دیکھیے ہمیں یہاں پہ بہت چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوں گی، مگر یہ بہتر تسلسل سے ہی ہوں گی، اور یہ ہم ادارے مضبوط کریں گے مل ملا کے تو یہ آئین پر تسلسل کے ساتھ چلنے سے چیزیں بہتر ہوں گی. غلطیاں تسلسل سے دہرانے سے چیزیں بہتر نہیں ہوا کرتی. یہ ویسے جیسے ہم نے سیکھ لیا ہمارا ملک بھی بہتری کی طرف چلا جائے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم غلطیاں دہراتے ہیں. سلمان صاحب واٹ از یور ٹیک اوے فرام ہیئر؟ جی دیکھیں جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا وہ ظاہر ہے عوام کی فتح ہوئی، جمہوریت کی فتح ہوئی. بہتر ہوتا کہ یہ سڑکوں پر فتح نہ ہوتی، یہ ایک شفاف انتخاب کے نتیجے میں ہوتی، لیکن چونکہ 15 سال سے وہاں جبر کا نظام مسلط تھا، عوام کی آواز کو دبا جا رہا تھا، اس لیے لاوا ابل کر سڑکوں پر آیا. وہاں شہادتیں بھی ہوئیں، 100 لوگ تو پچھلے 24 گھنٹوں میں ہلاک ہوئے. تو یہ افسوسناک واقعہ ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف بنگلہ دیش ہی پہ مخصوص واقعہ ہے. ہم نے دیکھا ہے پچھلے چند سالوں میں عرب سپرنگ جسے ہم کہتے ہیں، تیونس کے شہر میں ایک پھل بیچنے والا اپنے آپ کو آگ لگاتا ہے اور پورے خطے میں وہ آگ پھیل جاتی ہے. تو جو لاوا ابل رہا ہوتا ہے سطح کے نیچے اس پہ نظر رکھنی چاہیے. جو مایوسی، جو غصہ ہوتا ہے وہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے، چنگاری الاؤ بن سکتی ہے. تو یہ کہیں بھی ممکن ہے. یہ دنیا میں تواتر سے یہ ہوا. ایوب خان صاحب کے دور اقتدار کو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کہتے تھے. سرتاج عزیز صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب لوگ سڑکوں پر آئے اور ہنگامے ہونا شروع ہوئے تو ہم ہکا پکا رہ گئے. ہمارا تو یہ خیال تھا، وہ اس وقت پلاننگ کمیشن میں تھے، کہ ہم نے کمال کر دیا، پاکستان کو ترقی کی راہ پہ لگا دیا. لیکن عوام کے دلوں میں کیا غصہ تھا، کیا تفریق تھی، کیا تفاوت تھا معاشرے میں، جس کی وجہ سے لوگ ناخوش تھے. ہمیں اس کا علم ہی نہیں تھا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے. تو بہت بار یہ ہماری تاریخ میں ہوا ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو حقیقت کا ادراک نہیں رہتا. پاکستان سے دور ایک یہ قصبہ ہے اسلام آباد. تو ہمیں بالکل خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اور کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر جو نظام آج قائم ہے پاکستان میں، 16 سیٹیں جیتنے والی پارٹی کو آپ نے حکومت دے دی، اب آپ کہتے ہیں ان سے آئینی ترمیم بھی کرائیں گے، ان کو وہ مخصوص نشستیں دیں گے جن کے یہ حقدار نہیں ہیں. آئین کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جمہوریت پہ تمام آئینی نظام ہمارا کھڑا ہوا ہے، اور جمہوریت کا بنیادی عنصر یہ ہے کہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ سیٹیں نہیں ملیں گی. جو عوام نے فیصلہ کیا، جتنی سیٹیں جنرل سیٹیں جیتی گئیں، اس کی بنیاد پر آگے اسی یہاں پہ تو یہ بھی پتہ نہیں نا عوام کا فیصلہ کیا ہے. لیٹس بی آنسٹ، کسی کو نہیں پتا، لیکن وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی چلے دیکھیے ہم عوام جنہوں نے ترمیم کرنی ہے، پہلے آپ کا راستہ روکنا ہے، اس کی قانون سازی تو بلال صاحب کر رہے ہیں. وہ ایک قانون لے آئے ہیں. آپ کا قانون جی میں عرض کروں، میں نے وہ بھی بل پڑھا ہے، مذکہ خیز بل ہے جو انہوں نے پیش کیا. ہمارے دوست ہیں بلال صاحب، لیکن میں اب یہ چونکہ بات قانونی اور آئینی سطح پہ کر رہا ہوں، اس کو انہوں نے ماضی پہ نافذ کرنے کی کوشش کی. جو عوام ایک رائے دے چکی، جو الیکشن ہو چکا، اس کے فیصلے کو بدلنے کی کوشش کی. دیکھیں بصد احترام میں کہوں گا، جو 2 جج صاحبان نے فیصلہ لکھا ان کو بالکل حق تھا وہ اختلاف کرتے، اگرچہ میں سمجھتا ہوں ان کی آئین کی تعبیر اور تشریح مکمل طور پہ غلط ہے، آئین کے متن کے بھی خلاف ہے، آئین کی روح کے بھی خلاف ہے. لیکن یہ سب کچھ ٹھیک تھا، لکھ دیتے وہ اپنا فیصلہ. یہ ان کا کہنا کہ اکثریت کے فیصلے کو کوئی ادارہ نہ مانے، میری نظر میں یہ آئین کی بالکل ایک ریخت ہے. آئین پاکستان کے خلاف کسی بدترین ڈکٹیٹر نے بھی یہ نہیں کہا کہ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانا نہ جائے. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا.
दुराब पटेल साहब ने, जब भुट्टो साहब का फैसला हुआ, वो अक़लियत में थे, वो समझते थे भुट्टो साहब को रिहा होना चाहिए, लेकिन जब रिव्यू आया तो उन्होंने कहा अब मैं अक्सरियत के फैसले का पाबंद हूँ, अगरचे मुझे अक्सरियत के फैसले से इख्तलाफ है, लेकिन रिव्यू में मैं अक्सरियत के फैसले को इसलिए उसकी तायीद करूँगा क्योंकि रिव्यू के जो ग्राउंड्स होते हैं वो हमारे सामने नहीं है, लिहाजा रिव्यू जो था वो मुकम्मल इत्तफाक से डिसमिस हुआ। ये है आइन की ताबेदारी। सुप्रीम कोर्ट आखिरी इदारा है आइन की ताबीर और तशरीह के लिए। हो सकता है उस तशरीह से आपको मुझे इख्तलाफ हो, लेकिन जब वो तशरीह हो जाती है तो फिर हमें उसको मानना है। हम आइनी तरमीम तो कर सकते हैं बाद में, लेकिन हम किसी आइन से नीचे कानून साजी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जिसने आइन की ताबीर की हो, रद्द नहीं कर सकते। जो बिल इन्होंने पेश किया है उसका मकसद क्या मकसद है यार? मैं पूछ रहा था उनका मकसद क्या है? सादा कानून के जरिए आइन को आप सबर्ट करना, आप आइन को रोकना चाहते हैं सादा कानून के जरिए। किसने कहा था आपको ये कानून बनाने का? वैसे ये बिल आप कैसे, क्योंकि ये जो अब जो बात कर रहे हैं ना हम, ये कानून आ रहा है, ये सारा वो लार्जर गेम है जिसमें 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए, जो जुडिशियल पैकेज होना चाहिए। अब बात आ गई कि सियासत भी उस तरफ जा रही है। बहुत सी चीजों को देखकर लोग कहते हैं जजमेंट्स भी या तो उसको रोकने के लिए या उसको पूरा करने के लिए उस तरफ जा रही है। सो दिस इज द आर्ग्यूमेंट, द पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट राइट नाउ, जो कि चाहे वो असेंबली हो या वो सुप्रीम कोर्ट हो, पॉलिटिकल और लीगल आर्ग्यूमेंट दोनों के पीछे एक सियासी हिकमत अमली है 2/3 अक्सरियत की। तो आपने उनको रोकना है और उसके बाद फिर ये सीटें लेकर कोई आईनी पैकेज लेकर आना। नहीं, देखिए बात ऐसी नहीं है। सलमान अकुन राजा साहब हैज द राइट टू हिज व्यू। मुज़ाहिका खेज कह रहे हैं, मैं उनके मुज़ाहिका खेज कहने पे हंसा था। बात यह है कि सलमान अकुन राजा साहब भाइयों की तरह हैं, मगर ही वॉज इन द कोर्ट। वो मुझे बता दें कि पीटीआई कहाँ पे थी उस कोर्ट में। ही वॉज नॉट रिप्रेजेंटिंग पीटीआई। पीटीआई हैड नो प्रेयर। और देखिए दूसरी बात यह है, और मैं आई विल कोट फ्रॉम दिस जजमेंट, देखिए ये संगीन बात है। 2 जजेस बाकायदा ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के 3 आर्टिकल्स को आपको सस्पेंड करना पड़ेगा, एंड दिस इज इफेक्टिवली इंसर्टिंग न्यू आर्टिकल्स इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। जितना भी माशाल्लाह मसला ये इस हुकूमत के सुने तो सही ना सर, ਤੁਸੀਂ वो जड़ी राजा साहब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ अनइंटरप्टेड ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ। मैं उन्हीं के साथ बहस कर रहा हूं, आप ही के साथ कर। 2 जज आउट ऑफ 30, 11 जज कह रहे हैं कि पीटीआई का राइट है। सर मैं आपसे ये कह रहा हूं, वो कितना राइट है वो एक अलग बहस है। कोई कहता 39 की हद तक है, एक मामला कोर्ट में नहीं है, एक मामला पार्टी नहीं है। मैं 11 जजों को नहीं पता। सबसे बड़ी ज्यादा काजी फाइज साहब को नहीं पता। नहीं, मगर एक दलील होती है ना, एक लॉजिक बताएं आप, वेयर वर द पार्टी टू इट। अच्छा चलें, प्रोसीडिंग्स के दौरान पीटीआई को बुलाया गया। मैं आपको काजी साहब की दलील बता देता हूं। मंदोखेल साहब का फैसला है, सुन ले। मंदोखेल साहब का फैसला सुनते लो सर। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 300 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, मैं तो हले ਤੇ ਗੱਲ मंदोखेल साहब की दलील ये है कि क्योंकि ये इलेक्शन प्रोसेस का तसलसल है, इसलिए हम सारे प्रोसेस से सारे अमल को देख सकते हैं। चलें सर, पीटीआई को पार्टी बना लेते केस में। ये तो आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ ज्यादती की है सबसे बड़ी, उनके बंदे। ये भी आपने ये कहा सर, देखिए आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर 80 लोगों ने विलिंगली ज्वाइन किया। उस पार्टी ने फिर आके प्रेयर की कि हमारे इन बंदों ने ज्वाइन किए, हम ये समझते हैं हमारा रिजर्व सीट्स का कोटा है। पीटीआई कोर्ट में नहीं आई, उन्होंने कहा जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्रेयर को हमारे ऊपर है और ये इनको सीटें दे दी। ये हमारा मुद्दा है, यही ये जजमेंट कह रही है। जजमेंट्स कैन बी रॉन्ग, राइट टू ओपाइन ऑन दिस।